پشین سے ریلیٹڈ جس کا جواب دینا میرے اوپر فرض بنتا ہے کہ میں اس کا جواب دے سکوں. سب سے پہلے بات ہوئی کہ منشیات کی، کہ پشین میں جو ہے منشیات جو ہے بڑھ رہی ہے. کچھ چیزیں شاید آپ لوگوں کے نوٹس میں نہیں ہوگی. ہم نے اکتوبر کے مہینے میں کوئی 10 آپریشن کیے بڑے والے، اور وہ آپریشن ان ایریاز میں تھے جہاں پہ کینیبس جسے ہم بنگ کہتے ہیں، جس سے چرس بنتی ہے، پاپی جس سے ہیروئن بنتی ہے، اور اومان جس سے ایفیڈرین یعنی کہ کرسٹل بنتی ہے، اس کے خلاف ہم نے آپریشنز کیے ہیں. اور سینکڑوں ایکڑ زمین کے اوپر جو یہ چیزیں کاشت ہوئی تھی اسے ہم نے اسی وقت ختم بھی کیا ہے. اور ایک آدھ فیکٹری تھی سرخاب میں جہاں پہ اومان کی پراپر پروسیسنگ ہو رہی تھی، وہ اومان جلائی بھی ہیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی ہے. آپ سب کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ ان 10 آپریشن میں جس لیول کی ہم نے چیزیں تلف کی ہیں اور ڈسٹروائے کی ہیں، ان کی قیمت کم از کم 1.5 ارب روپے ہے. تو یہ 1.5 ارب روپے کی جو کاشت ہوئی تھی یہاں پہ، وہ ہم نے 1 مہینے کے اندر اس کی ختم کی ہے. لیکن میرا گلہ بنتا ہے اپنے پشین کے لوگوں سے کہ یہ کاشت پشین میں ہوئی ہے. آپ لوگ کیوں الاؤ کرتے ہیں اس کو کاشت کرتے ہوئے؟ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. مطلب میرے ہمسائے میں اگر کوئی بندہ اس طرح کا کاشت کر رہا ہوں، میں تو اس بندے کو وہاں پہ رہنے نہیں دوں گا. ایک بندہ آ کے سینکڑوں ایکڑ پہ زمینیں کاشت کر رہے ہیں اور ساتھ والا بندہ دیکھ رہا ہے، پورا محلہ دیکھ رہا ہے. تو یہ ایک طرف سے آپ ان کو ٹیسٹ اپروول دے رہے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، ہماری آنکھیں بند ہیں، آپ لوگ کاشت کرتے ہیں. تو یہ رسپانسبلٹی ایڈمنسٹریشن ایک حد تک کرے گی اور ہم کرتے رہیں گے، ہمارے اوپر رسپانسبلٹی ہے. لیکن ایک کمیونٹی کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. میں 10 مرتبہ میں نے میٹنگز کال کی تھی کہ یار مجھے بتائیں کس ایریا میں کاشت ہو رہے ہیں، کس ایریا میں کاشت ہو رہے ہیں. مجال ہے کوئی مجھے بتا سکے. الٹیمیٹلی مجھے اپنے ہرمزئی کے اے سی کو بھیجنا پڑا برشور میں کہ یار آپ پورا دن ہفتہ لگاؤ اور کوارڈینیٹس لو اور ان جگہوں کی نشاندہی کرو. اس لڑکی نے 10 جگہوں کی نشاندہی کی ہے برشور جیسے علاقے میں. اسی طرح مجھے برشور کا اے سی نکال کے ہرمزئی بھیجنا پڑا. لیکن الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر کافی کارروائی کی، اس کے اوپر کافی کی اور کرتے رہیں گے. اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ہماری رسپانسبلٹی نہیں ہے، ہماری ہی رسپانسبلٹی ہے، لیکن ایک کمیونٹی کی بھی رسپانسبلٹی آتی ہے. تو وہ میں آپ سب سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس چیزوں میں ہماری بھی مدد کریں گے اور ہم انشاءاللہ آپ کو نا امید نہیں کریں گے. دوسری بات کرتے ہیں ایجوکیشن کی. ہمارے پشین میں جب میں آیا تھا تو ہمارے لگ بھگ 300 اسکول بند تھے. اسکول بند کس وجہ سے تھے؟ بھائی میں پشین کا رہنے والا ہوں، برشور کا یا ہرمزئی کا رہنے والا ہوں، نوکری میں نے پشین میں کرنی ہے. یا میں پشین میں رہنے والا ہوں، میں نے نوکری کوئٹہ میں کرنی ہے. بھائی آپ جس ایریا سے، جس یونین کاؤنسل سے اپوائنٹ ہوئے ہیں، خدا را وہ آپ کا علاقہ ہے، وہاں پہ آپ کے بچے رہ رہے ہیں، آپ اس جگہ میں کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں؟ ایک بات تو یہ تھی. دوسری بات یہ تھی کہ کافی ٹیچرز ہمارے ریٹائر ہو گئے تھے یا بیچارے وہ کچھ ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں، مطلب سیٹیں ویکنٹ تھیں. تو اس کے لیے ہمارا ایک پروسیس چلا آ رہا تھا جو کہ مطلب بڑا لینتھی پروسیس تھا. اس کے لیے چیف منسٹر صاحب نے اسپیسیفک پالیسی لائے ہیں 2024 میں کہ آپ نے کانٹریکٹ بیسس پہ بچوں کو جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا ہے. مطلب یہ کہ ان کے میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی اور بی اے کے نمبر ہے، ان کو ضرب دے 3 کے اوپر، جو ٹاپ پہ آئے گا وہ اپوائنٹ ہوگا. لیکن شرط یہ ہوگا کہ وہ بندہ اسی یونین کاؤنسل سے ہوگا جس یونین کاؤنسل میں یہ خالی آسامی ہو. اچھا جب ہم نے یہ پروسیس سٹارٹ کیا تو ماشاءاللہ سفارشوں کی برمار شروع ہو گئی اس میں پھر کہ بھائی نہیں یہ میرا بندہ ہے، اس کو لگایا ہے، آپ چھوڑ دیں، آپ نے میرٹ کیا کرنا ہے. بھائی میں ان کو سمجھاتا رہا ہوں کہ بھائی یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ اسپیسیفک میرٹ ہے، آپ 3 نمبر ایڈ کر لیں، اس کو ڈیوائڈ بائی 3 کر لیں، جو آئے گا بائی ڈیفالٹ وہی اپوائنٹ ہو جائے گا. لیکن جس طرح سردار صاحب نے کہا ہے کہ انفارچونیٹلی ایجوکیشن ایک اتنا امپورٹنٹ حصہ ہے ہمارے معاشرے کا جس سے ہمارے فیوچر کی جنریشن، ہمارا مستقبل ان سے بندھا ہوا ہے. لیکن ماشاءاللہ ہم نے اسے بھی نہیں چھوڑا، ہم اس میں بھی سفارشوں پہ لگے ہوئے تھے. اس حد تک سفارش آ گئی تھی کہ مجھے کہا گیا کہ اگر آپ اپوائنٹ بھی کریں گے تو ہم اوپر سے کینسل کروا دیں گے. یہ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا اور چیف سیکرٹری صاحب کا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یار زاہد آپ میرٹ پہ کریں، باقی میں جانوں، میرا کام جانے. اور الحمدللہ ہم نے 185 ویکنسیز کی تھی، 185 میں سے 163 اپوائنٹ ہوئے تھے. اور جو ہمارے کرسچن کمیونٹی سے میڈم بیٹھی ہوئی تھی، میڈم اس میں سے ایک سینیٹری ورکر کی بیٹی اپوائنٹ ہوئی ہے کرسچن. آپ اگر کہتی ہیں میں ان کا نام نمبر بھی دے دیتا ہوں، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. تو اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ ہم میریٹوکریسی پہ بالکل کمپرومائز نہیں کریں گے.
ٹھیک ہے, جس بندے کا حق بنتا ہے, جس ایریا سے بنتا ہے وہ آئے گا, کیونکہ اگر ہم خدا نخواستہ آج کسی نااقدار بندے کو ایسی جگہ پہ لگائیں گے وہ کل ہمارے مستقبل کے ساتھ کھیلیں گے. ہم تو یہ نہیں دیکھتے, ہم تو صرف آج کا دیکھتے ہیں. ہمارے اپنے بچے جو مستقبل میں ہیں ان کو ہم بالکل نہیں دیکھتے. تو دوسری بات میڈم, آپ نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ہماری اپورچونیٹیز نہیں ہے. میں ابھی SBK کے سارے ریزلٹس کی ویریفیکیشن کر رہا ہوں. مائنورٹی کی سیٹیں ہماری پشین کی خالی گئی ہیں. آپ لوگ کیوں اپیئر نہیں ہوئے ایگزام میں؟ اگر ایگزام میں اپیئر نہیں ہوئے تو آپ لوگ کوالیفائی کیوں نہیں کیا؟ اور یہ سیٹیں خالی جا رہی ہے, یہ تو فل ہونی چاہیے. تو یہ بات ہے. دوسرا, ہیلتھ کے حوالے سے بھی ہم نے الحمدللہ MSDHQ کے ہمارے شیرانی صاحب, میں ان کا نام اسپیسیفکلی لینا چاہتا ہوں کیونکہ ہم نے DHQ ہاسپٹل میں بھی بھرتیاں کی, اس میں بھی سفارشیں آ رہی تھی, ہم نے اس میں بھی میرٹ پہ کی, اور یہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے. باقی بات رہتی ہیں سردار صاحب کی باتوں سے, میں اس لیے کمپیئر کر رہا ہوں کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہمارے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے ایز اے کمیونٹی اور ایز این ایڈمنسٹریشن دونوں. یہاں پہ ڈیزل اور پیٹرول کی اسمگلنگ چل رہی تھی. میں نے سختی کی زیارت کراس کے اوپر, میں اسپیسیفکلی نام لیتا ہوں. وہاں پہ ایک بڑا ہی بدنام زمانہ بندہ بیٹھا ہوا تھا, ہمارے اپنی ایڈمنسٹریشن کا تھا. اس بندے کو سسپینڈ کر دیا تھا ہم نے, اس کو ہٹا دیا تھا. سب سے زیادہ سفارشیں اس کی شروع ہو گئی. بھائی اسے لگاؤ, یار وہ بدنام زمانہ بندہ ہے, وہ کرپٹ بندہ ہے, اس کو ہم نے ہٹایا ہوا ہے, آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں مجھے؟ اور اچھے اچھے عزت دار بندوں نے مجھے ان کا کہا. اچھا, جب وہاں پہ سختی سٹارٹ کی, ہم نے گاڑیاں پکڑی, راؤنڈ اباؤٹ ہم نے وہاں پہ کوئی 60 سے 70 ہزار لیٹر جو انلیگل اسمگلنگ تھی وہ پکڑی ہے. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ ان بیچاروں کا ذرائع معاش ہے, وہ لے جاتے ہیں, ورنہ وہ کیا کریں. مسئلہ یہ نہیں ہے, ایک تو اسمگل چیز ہے, اسٹیٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے. دوسرے, جن گاڑیوں میں وہ لے جا رہے ہیں, خدا نخواستہ اگر اس کی کسی گاڑی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ بھی جلس جائیں گے, اور جو بیچارہ جس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ بھی جلس جائے گا. تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں. لیکن ماشاءاللہ اس کے اوپر پھر لوگوں نے روڈ بلاک کرنا شروع کر دیا کہ ڈی سی صاحب جو ہے سختی کر رہے ہیں, روڈ بلاک کر دیتے ہیں, اور باقی سارا معاشرہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس چیز میں اگر کمیونٹی ہمارا ساتھ دے اور ہمیں سپورٹ کریں, کیونکہ اس ٹائم CM آفس, چیف سیکریٹری آفس, یہ ٹوٹلی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے, اور کمیونٹی اگر ہمیں سپورٹ کرے تو انشاءاللہ ایک چھوٹے سٹیپ سے ہمیں کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے. ٹھیک ہے. لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میں فائنلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ ہم پبلکلی ڈسکلوز نہیں کر سکتے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ مطلب ہم انٹیلیجنس ایجنسی جو ہیں وہ صرف اسپیسیفک لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں, وہ ہم اوپنلی ڈسکلوز نہیں کر سکتے. لیکن اس چیز میں بھی یہاں کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہر وقت ایکٹیو رہتی ہیں. وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے, اور کافی ایسے کام کیے بھی ہیں جو کہ شاید آپ لوگوں کو نہ پتہ ہو, جس سے خدا نخواستہ کافی نقصانات پہنچ سکتے تھے, لیکن وہ بہت اچھی طریقے سے اس کو سر انجام دیا گیا ہے اور کافی نقصان ہونے سے بچایا گیا ہے. تو اس سلسلے میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں, کیونکہ یہ چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہے, شاید ہم پبلکلی اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے. فائنلی سردار صاحب نے ایک بات کی تھی کہ انہوں نے آج تک مجھے کبھی اپروچ نہیں کیا, کبھی کسی چیز کا نہیں کہا. تو یہ میں حلفاً کہتا ہوں کہ میں آج ان سے پہلی مرتبہ مل رہا ہوں. ایسے ہی ہے سردار صاحب, میرا اور آپ سے پہلے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوا ہے, اور ان کا فون نمبر ہی نہیں ہے میرے پاس. تو کہنے کی بات دور کی ہے, ان کا فون نمبر ہی نہیں ہے میرے پاس. تو میں اس کے لیے میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. باقی میں ایز اے ڈپٹی کمشنر, میں خود یہاں کا ہوں, میں خود کوئٹہ کا ہوں, میں خود پشتون بندہ ہوں. تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ ہمارے آفس میں کوئی کمی بیشی ہے, میں 24 گھنٹے اویلیبل ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ یا کسی بھی ایریا میں کوئی ناجائز ہو رہا ہے, آئی ایم آلویز دیئر. اگر اس میں میرے آفس کا بندہ انوالو ہوا یا میرے ڈپارٹمنٹ کا کوئی بندہ انوالو ہوا تو اس کے خلاف ضرور ایکشن لیں گے. باقی میں آپ لوگوں کا بالکل بھائی ہوں, آپ لوگوں کا بیٹوں جیسا ہوں, آپ لوگوں کے بالکل مطلب آپ ہی میں سے ہوں. تو کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ ایڈمنسٹریشن الگ ہے. میں بھی, میری بھی بھائی آپ لوگوں کے درمیان ہیں, اور آپ کے بھائی ہمارے درمیان ہیں. تو فائنلی میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ یہاں پہ مجھے انوائٹ کرنے کا, اور مجھے کافی خوشی ہوئی کہ مجھے ایک پبلک پلس بھی ملی ہے. ہمارے مشران آئے ہوئے ہیں, ہمارے وکلاء حضرات آئے ہوئے ہیں, ان کی پلس ملی ہے. تو میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ جب تک میں یہاں پہ ہوں, جتنا کوشش ہو سکے میں انشاءاللہ میریٹوکریسی کو بحال رکھوں گا, میریٹوکریسی کو اپہلٹ کروں گا, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو شکایت کبھی نہیں ہوگی میری طرف سے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.